السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد نسیم ندوی مختارات اول کیف ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا سبق ہے قال ابن شہاب قال عروۃ قالت عائشہ۔ ابن شہاب کہتے ہیں عروہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا فبینما نحن یوما جلوس فی بیت ابی بکر فی نہر الظہیرۃ، ایک دن ہم لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عین دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ ظہیرۃ جمع ظہاہر کے معنی دوپہر۔ قال قائل لابی بکر، ایک کہنے والے نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقنیا فی ساعۃ لم یکن یأتینا فیہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کو ڈھانپے ہوئے تشریف لا رہے ہیں ایسے وقت میں جس میں وہ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں۔ فقال ابو بکر نے کہا فداء لہ ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، واللہ ما جاء به فی هذه الساعۃ الا امر، بخدا آپ ایسے وقت میں تشریف نہیں لائے ہیں مگر کسی اہم کام کی وجہ سے۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہے فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی، فاستأذن، اور اجازت طلب کی، فأذن له، تو آپ کو اجازت دے دی گئی، فدخل، آپ اندر داخل ہوئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا اخرج من عندک، تم نکال دو جو تمہارے پاس ہے، تم گھر میں سے نکال دو جو تمہارے پاس ہے۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا انما ہم اہلوک بابی انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو آپ کے ہی اپنے ہیں، اس میں تو انما ہم اہل، تمہارا ہی اہل عیال ہے، بابی انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، آپ نے فرمایا فإنی قد أذن لی فی الخروج، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا الصحابۃ بابی انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں بھی ساتھ چلوں گا؟ صحابہ کے معنی ساتھ کی، کیا میں بھی ساتھ چلوں گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ قال ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فخذ بابی انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدی راحلتی ہاتین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالثمن، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں آپ میرے ساتھ چلو گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فخذ بابی انت یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو اے اللہ کے رسول، میری ان دو سواریوں میں سے ایک آپ رکھ لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بالثمن، قیمت کے ساتھ لوں گا۔ قالت عائشہ،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فجہزنا احث الجہاز، ہم نے جلدی سے ان کی تیاری کی۔ حث یحث حسن کے معنی جلدی کرنا، احث اسرع کے معنی میں ہے، جاہزہ یجاہز کے معنی تیاری کرنا۔ ہم نے بڑی جلدی تیاری کی، جتنی جلدی ہو سکتا تھا ہم نے تیزی کی۔ وَصَنَعْنَا لَهُمْ سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، سفرتن کے معنی توشہ اور جراب کے معنی چمڑے کا تھیلا۔ ہم نے ان کے لیے کچھ زادرہ، کچھ توشہ فی جرابن ایک تھیلے میں رکھ دیا۔ فقطعت اسماء بنت ابی بکر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، نطاق کے معنی کمر بند، ربط باب نصر سے یربط ربطن کے معنی باندھنا۔ پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر نے اپنے ازار بند میں سے ایک ٹکڑا کاٹا، فربطت، اور آپ نے اس کو تھیلے کے منہ پر باندھ دیا۔ فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ، اور اسی وجہ سے ذات النطاق، ان کا نام ذات النطاق پڑ گیا۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ثم لحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر بغار فی جبل ثور فکامان فیہ ثلاث لیل، لحقہ کے معنی جا کر مل جانا۔ جبل ثور یہ پہاڑی کا نام ہے۔ کامانہ باب نصرہ سے چھپنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل ثور کے ایک غار میں چلے گئے، اور آپ دونوں اس میں 3 راتوں تک وہیں ٹھہرے رہے۔ یبیت عندہما عبداللہ ابن ابی بکر، باتا کے معنی رات گزارنا، اور عبداللہ بن ابی بکر رات انہی کے پاس گزارتے۔ وہو غلام شاب ثقف لقن، ثقف کے معنی آتے تیز و ترار، ذہین، لقن کے معنی بہت تیز ذہن والا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات انہی کے پاس گزارتے۔ وہ اس وقت نوجوان سمجھدار تھے، لقن، اور بہت زیادہ ہوشیار تھے۔ فیدلج کے معنی رات کو چلنا۔ فیدلج من عندہما بسحر، اور وہ سحری کے وقت ان کے پاس سے لوٹ آتے۔ ادلجہ کے معنی رات کو چلنا، اور وہ ان دونوں کے پاس سے سحری کے وقت لوٹ آتے۔ فیصبح مع قریش بمکہ کبائت، وہ صبح قریش کے ساتھ مکہ میں اس طرح کرتے کبائت جیسے کہ انہوں نے رات وہیں پر گزاری ہو۔ فلا يسمع امرا یقتادان به الا وعاہ، اقتادہ کے معنی ہیلا کرنا، وعا کے معنی یاد کر لینا، محفوظ کر لینا۔ وعا باب ضربہ سے وائن محفوظ کر لینا۔ فلا يسمع امرا یقتادان به الا وعاہ، ان کے بارے میں کیے گئے مکر کا معاملہ نہ سنتے مگر الا وعاہ، اس کو محفوظ کر لیتے، اس کو یاد کر لیتے۔ جس بات کو بھی وہ سنتے کہ جو لوگ آپ کے بارے میں مکر کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں، وہ اس کو یاد کر لیتے۔ حتی یأتیہما، یہاں تک کہ بخبر ذالک حین یختلط الظلام، حتیٰ کہ اندھیرا چھا جانے کے بعد
وہ خبر لے کر آپ کے پاس آتے. فیرعی علیہما عامر بن فہیرۃ مولا ابی بکر منحۃ من غنم. وہ اندھیرا چھا جانے کے بعد خبر لے کر آپ کے پاس آتے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ ان کے پاس دودھ والی بکریاں چراتے. منحتن کے معنی آتے ہیں صبح شام ایک برتن کے بقدر بکری کے دودھ کی جو منفعت ہوتی ہے اس کو. ان کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ دودھ والی بکریاں چراتے. فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةً مِّنَ الْعَشَاءِ. رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد وہ ان کے پاس بکریاں لے کر آتے. راحہ یروح رواحن کے معنی شام کے وقت آنا. شام کا ایک حصہ گزرنے کے بعد وہ ان کے پاس بکریاں لے کر آتے. وہ ان کے پاس دودھ والی بکریاں لے کر آتے. جب شام کا ایک حصہ گزر جاتا فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلٍ. رسل کے معنی تازہ دودھ. اور وہ دونوں حضرات اسی دودھ پر تر و تازہ دودھ پر رات گزارتے. وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا. اور یہ دودھ اور وہی ان کا دودھ دھاری بکری کا دودھ ہوتا اور ان کا رضیف ہوتا. رضیف کے معنی بولتے ہیں پتھر سے گرم کیے ہوئے دودھ کو. یہی ان کی بکری کا تازہ دودھ اور ان کا رضیف ہوتا. حتی ینعق بها عامر بن فہیرہ. یہاں تک کہ عامر بن فہیرہ بغلس. غلس کے وقت غلس یہاں تک کہ عامر بن فہیرہ اندھیرے میں بکریاں ہانک کر لے جاتے. یفعل ذلك فی کل لیلۃ من تلک اللیالی الثلاث. اور غار کی ان تینوں راتوں میں ہر رات میں ان تینوں راتوں میں سے ہر رات میں آپ ایسا ہی کرتے. غلس کے معنی آتے ہیں صبح کی روشنی سے مخلوط آخری رات کی تاریکی. اور نعاقہ کے معنی ہانکنا. رضیف کے معنی گرم پتھر ڈال کر دودھ کو گرم کرنا. یہ آج کا سبق ہے. امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کسی کو کوئی بات معلوم کرنی ہو ہمارا نمبر اس میں جو یوٹیوب کا ہمارا لنک ہے اس میں رہتا ہے. آپ کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کر سکتے ہو. انشاءاللہ رہنمائی فرمائیں گے. انشاءاللہ جلد اگلا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.